ریختہ کے ہم کلام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہیں، آج ہماری زبان کے ممتاز ترین افسانہ نگاروں میں شامل جناب صدیق عالم۔ صدیق بھائی، آپ کا استقبال ہے ریختہ میں، شکریہ۔ اور آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے کچھ بات چیت کر سکیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صدیق صاحب نے اردو فکشن میں بہت سے نئے سنگ میل قائم کیے ہیں، اور تقریباً پچھلے 20-25 برسوں میں انہوں نے جو کہانیاں ہمیں دی ہیں، انہوں نے اپنا ایک الگ اپنی شناخت قائم کی ہے، اور اپنا ایک الگ متن ترتیب دیا ہے، اس کا اپنا معنی کا نظام اور زبان کا استعمال اور حقیقت کو ایک اپنی نئی نگاہ سے دیکھنے کا طرز جو صدیق عالم کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے، اس نے اچھے اور صاحب فہم پڑھنے والوں کو بہت متاثر کیا ہے، اور ایک نئی نسل جو ہے فکشن لکھنے والوں کی، اس کو ایک نئی نگاہ دی ہے، ایک نئے الفاظ دیے ہیں، معنی کا ایک نیا سلسلہ دیا ہے۔ آج اس گفتگو میں ہمارے ایک اور ممتاز فکشن رائٹر اور افسانہ نگار اور شاعر، جن کی شاعری نثری نظموں کی کتاب ابھی پچھلے دنوں شائع ہوئی، جناب خورشید اکرم ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ آج کل کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، وہ ایک بہت گہری فہم کے ناقد ہیں، جو عام معنی میں جو سکہ بند ناقد ہیں، ان سے الگ، جو بالکل آزاد فضا میں سوچتے ہیں اور آزاد فضا میں اپنا اظہار کرتے ہیں۔ خورشید صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے ریختہ میں۔ تو اب ہم براہ راست اپنے صدیق عالم صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کے کہانی کے سمندر میں اترنے کی کوشش کریں، ہم تھوڑا سا یہ بات اپنے سامعین اور ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ نے جب کہانی لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، اس وقت جو ہمارے ہاں فکشن کا ماحول تھا، اور جو آوازیں آس پاس تھیں، اور جو طرز تھے، اور جو عالمی فکشن کی صورتحال تھی، تو اس میں کہاں سے آپ کے لیے راستہ کیسے آپ نے تلاش کیا، اور اس دنیا میں داخل کیسے ہوئے آپ، کس نقطے سے؟ دیکھیے، فکشن کی دنیا میں داخل ہونا میرے لیے پڑھنے کے راستے سے ہی ممکن ہو پایا میرے لیے۔ دراصل میں جس شہر میں پیدا ہوا، وہ ایک یوں سمجھ لے کہ اچھی کتابوں والا شہر نہیں تھا، نہ وہاں اچھے میگزین آتے تھے۔ ہاں، آپ کا پیدائش؟ میرا پیدائشی شہر پرولیا ہے۔ پرولیا مغربی بنگال کا ایک شہر ہے۔ تو ایک طرح سے وہاں اردو کی تعلیم بہت محدود تھی، مگر اردو پڑھنے والے تھے، اور کتابیں تھیں، مگر وہ کتابیں تھیں جو بہت زیادہ، جن کا شور رہتا تھا، عام طور پر اس وقت معمولی کتابیں ہوتی تھیں۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے میں پڑھتا گیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جنہیں میں مس کر رہا ہوں، جو شاید ان میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ تو میں جب باہر جانے لگا تو میں نے کچھ کتابوں کی تلاش کی، اور ایک یہ وہ وقت تھا جب ہمارے ترقی پسند افسانہ نگار اور فکشن رائٹر اپنے عروج پر تھے، اور وہ کشن چندر ہو، اسم چغتائی ہو، یا ابن منٹو، یہ سارے لکھ رہے تھے اور اپنے عروج پر تھے۔ اسی دور میں کچھ باہر کے ادب کا بھی مطالعہ مجھے کرنا پڑا، اس لیے کہ مجھے ایک تجسس میرے اندر جاگ چکا تھا کہ ادب وہ نہیں ہے کہ صرف ایک علاقائی طور پر ہی میں اسے پڑھوں۔ اور ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا جس نے مجھے بہت حد تک بدل دیا، کیونکہ
میں نے اس وقت جو کہانیاں لکھی اور تو زیادہ اس وقت آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ جی نہیں، میں یہ اسکول کی تعلیم مکمل کر چکا تھا. اس کے بعد کا واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ میں زیادہ تر کہانیاں لکھتا تھا اور پھاڑتا تھا، کیونکہ کسی نہ کسی افسانہ نگار سے وہ کہانیاں مل جاتی تھیں ان کے افسانوں سے. تو اسی دور میں نے ایک کہانی پڑھی، وہ چیخوف کا وانکا تھا. صرف ایک صفحے پر وہ کہانی شائع ہوئی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پہلی بار فکشن کی ایک نئی دنیا ابھر کر میرے سامنے آ گئی ہے، جہاں اتنے اختصار کے ساتھ اتنی ساری باتیں کہہ دی گئیں، جہاں کوئی واقعہ پیش نہیں آتا اور سارے واقعات پیش آ گئے. تو مجھے تب محسوس ہوا کہ فکشن کی دنیا بہت وسیع ہے، اور مجھے اس بڑی دنیا میں جانے کے لیے کچھ زبانوں کا راستہ ڈھونڈنا ہو. اور میں نے بنگلہ کتابیں پڑھی، ترجمے پڑھے، اور ہندی کے ترجمے پڑھے، کچھ انگریزی کتابیں پڑھیں، اور اسی درمیان میں اردو کے اپنے تمام ناول، جو میجر ناولز تھے اس وقت کے، جو شاعری کی کتابیں تھیں، وہ پڑھتا ہی رہتا تھا. ایک جنون تھا، وہ پڑھنے کا ایک دور تھا. وہ ہر کسی کے ساتھ میرے خیال میں یہ دور آتا ہے کہ جب وہ پڑھنے کی حد تک، اس حد تک پڑھتا چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس اپنی کوئی سوچ بچتی نہیں ہے. اور پھر اس سمندر سے جب وہ نکلتا ہے تو اس کے پاس وہ سارے خزانے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ پھر سے واپس لوٹ سکے اپنی دنیا میں. تو یہی وہ وقت تھا جب میں نے پہلی بار یہ سوچا کہ ایک ایسی چیز میں لکھوں کہ جو میری اپنی ہو. کوئی اچھی یا بری کی بات نہیں سوچ میں آئی تھی، بس یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز لکھی گئی ہے اس سے پہلے، یا کسی نے کے ساتھ یہ چیز ملتی ہے. یا تو میں نے ایک اپنے انداز سے لکھنا شروع کیا، اور تھوڑے بہت تجربات بھی کرتے رہے. شروع میں تو بالکل ہی سپاٹ کہانیاں بھی میں نے لکھی ہیں، جن میں جس واقعات ہوتے تھے کہانی ختم ہو جاتی تھی. لیکن دھیرے دھیرے میں نے یہ محسوس کیا کہ کہانی اس طرح سے نہیں لکھی جاتی ہے کہ آپ قاری کو کچھ اسپون فیڈنگ کر رہے ہیں. یہ اسپون فیڈنگ کی بات نہیں ہے. یہ بہت ہی پیچیدہ ایک اسلوب ہے جس میں آپ کو قاری کو شیئر کرنا پڑتا ہے سب کچھ. آپ قاری کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کو بھی اتنا ہی فعال ہونا پڑے گا آپ کے تخلیق کے ساتھ جتنا آپ خود اس میں شامل ہیں. تو پھر میں نے اپنی کہانی کا اسلوب کو بھی بدلا. جو کچھ پڑھا تھا یا جو کچھ دنیا میں نے دیکھا محسوس کیا، میں نے کہانی میں سمونے کی کوشش کی، اور جو میرے ذات سے جو ممکن ہو سکا میں نے اپنی کہانی میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کی. بس میرے پاس یہی کچھ ہے. یہ تو مطلب آپ نے جو بات کہی کہ پڑھنے کا سلسلہ تھا اور وہاں سے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی فکر، کوئی نہ کوئی ایسا مطلب سروکار جو شخصی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے، ایسا کون سا سروکار ہے جس نے آپ کو یہ کہا کہ میرا اظہار کہانی کا راستہ تلاش کرتا ہے، کہانی کے ذریعہ ہی مجھے اپنا اظہار کرنا ہے. مطلب یہ جو کچھ میں نے پڑھا یہ تو دنیا نے مجھے بتایا، اب میں جو دنیا کے سامنے کیا بات کرنا چاہتا ہوں یہ میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے. یہ سارا معاملہ ہی بالکل ہی لاشعوری طور پر پیش آتا ہے. آپ کسی بھی سروکار کی بات کریں، آپ شعوری طور پر تخلیق کی دنیا ایسی ہے کہ اس میں آپ کا شعور کا دخل بہت ہی کم ہوتا ہے. بہت بار آپ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ جو آپ نے لکھ دیا ہے وہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، اس کی ضرورت ہی کیوں پڑی اس لیے. تو میرے خیال میں آپ بھی تخلیق کار ہیں، اور فرحت احساس بھی بہت اچھے شاعر ہیں، تو انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک پل قبل بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ میں اگلا پل کیا کہنے والا ہوں. ہمارے اندر ایک دنیا بنتی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ایک فکشن کا ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے. ایک ہر فکشن نگار کے اندر وہ ایک دنیا بنتی ہے، اور وہ دنیا چھوٹی رہتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل اسی لینڈسکیپ کے ذریعے وہ اپنی کہانی تیار کرتا ہے. یہ دنیا جو ہم باہر دیکھتے ہیں ہم اس کی رپورٹنگ نہیں کر پاتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر آج ہم دلی کی کہانی لکھیں اور دلی کے کچھ علاقوں کا ذکر کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دلی کی کہانی لکھ رہا ہوں. میرا دلی جو میرے اندر بنا ہوا ہے، یہ شہر جو میرے اندر بن چکا ہے دوسرے ڈھنگ سے، میرے لاشعور میں بس چکا ہے، وہاں پہ ایک نیا لینڈسکیپ ہے جہاں میری کہانی پیدا ہوتی ہے اور اپنے نشوونما یا پر نکالنا جسے کہتے ہیں وہ کرتی رہتی ہے. تو ہمارے شعور کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کہانی کار کو یا کسی بھی تخلیق کرنے والے کو
شعوری طور پر وہ کسی بھی سروکار سے اس کو واسطہ نہیں ہوتا، سروکار اسے ہی ڈھونڈ لیتا ہے یا تخلیق خود اسے ڈھونڈ لیتی ہے، اس کے لاشعور سے اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ نے بین کا ذکر کیا ہے، ابھی آپ کی کتاب بین آئی ہے، جی اور اس سے پہلے آپ کا ایک مجموعہ لیمپ جلانے والے، اس سے پہلے سب سے زیادہ چھاؤں تھا۔ تو ادھر آپ نے جو ہے لیمپ جلانے والے اور پھر بین، اور ادھر کے 10-15 برسوں میں آپ نے بہت رفتار سے کہانیاں لکھی، اور یقیناً بہت اہم کہانیاں جو آپ کے یہاں سے، مثلا کتا گاڑی کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ بہترین، ہماری بہترین کہانیوں میں شامل ہے کتا گاڑی، ایک ایسے ایک اکیلے انسان کی جو جدوجہد ہے ایک پورے سماج سے، اور اس میں ایک سبالٹرن کو، جو کتا ہے ایک سبالٹرن کی علامت کے طور پہ آپ نے استعمال کیا ہے کہ اس کی بقا کے لیے، اس کے وجود کے لیے ایک آدمی اکیلی اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں اس کے ساتھ اس کو کوٹا بھی جا رہا ہے، کچلا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے کچھ اپنی ہمت سے اور کچھ اپنے ذہن سے قائم ہے۔ تو یہ جو کہانیاں ہیں آپ کی ادھر کی کہانیاں ہیں، تو یہ جیسے مثال کے طور پر میں کتا گاڑی کہانی کے بارے میں اس لیے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کہانی کا پورا لوکیل بھی اردو کہانی کے پورے لوکیل سے مختلف ہے، یہ ایک کیرلا کے یا ساحلی شہر کی کہانی ہے، وہ کردار بھی ہیں، اور وہ یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ باتیں؟ شروع سے ہی بہت بچپن سے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم انسانوں نے دنیا پہ قبضہ جما رکھا۔ جی، یہ آپ کی کہانی کا بنیادی کہانی میں میری بہت ساری کہانی میں آپ کو دکھائی دے گی کہ بلکہ ابھی حال میں نے کہانی لکھی ہے کہ گدھے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے میری بیٹی کو میں کہتا ہوں کہ گدھا میرا بہت فیوریٹ اینیمل ہے، پہلے کلکتہ کی سر بہت دیکھا کرتا تھا، نظر نہیں آتا، بلکہ دلی آنے پر 2-4 گدھے دیکھنے کو میری بیٹی سے کہا کہ دیکھو، مجھے بڑی تشفی ہوئی۔ تو چھوٹے سے میں نے محسوس کیا تھا کہ ہم لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو، اور دنیا میں وہی چیز باقی رہ رہی ہے جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ جانور بھی صرف ہماری ضرورت کی خاطر باقی ہے، یا جس سے ہم کو خطرہ نہیں ہے وہ زندہ ہے۔ باقی چیزیں اگر میری ضرورت کی نہیں ہے تو وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ دنیا اگر مطلب صرف جانور ہی نہیں، خیالات بھی اس طرح کے، اور اقدار بھی بہت ہماری ضرورت کی نہیں ہے، وہ غائب ہر چیز پہ ایک طرح سے ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم فائنل چیزیں ہیں، جی، ہم ہی سب فیصلہ کرنے والے ہیں۔ میں نے خدا کے بعد اگر کچھ ہے تو ہم ہی ہیں، ہم اشرف المخلوقات تو خود کو کہتے ہی ہیں، جس سے میں پوری طرح سے ہی اتفاق نہیں رکھتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کہنے والا خود انسان ہی ہے، کوئی دوسرا تو اپنے لیے خود ہی۔ تو یہی ایک سوچ ہے جو کہ محض کتا گاڑی میں نہیں، میں نے بہت ساری جگہ میں یہ چیزیں میرے افسانوں میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میرے شعور میں یہ بے چینی رہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے سائنس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں کا پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ باقی سب ساری چیزوں کے تصورات میں بھی جو ڈومینیٹ کرتا، جو زیادہ بڑا رہتا، وہ چھوٹے کے تصورات کو بالکل کچل کر ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایکچوئل میں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں کہ کتے کی زندگی سے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ جی، ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں تو ڈومینیٹ جو طبقہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی انصاف نہیں کرتا۔ تو ایک جو طبقہ جو وہ کچلا جا رہا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے وہ جانور کا ہو، چاہے وہ خیالات کی سطح پہ ہو، آپ کی اپنا اپنی ایک سوچ ہے، لیکن اس سوچ سے کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی تعداد کم ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ وسائل نہ ہو کہ اس کو دوسروں تک لے جا سکے۔ تو یہ افسانہ سمجھیے کہ اسی ایک بڑی سوچ کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے جو کہ کتا گاڑی کی شکل میں نمودار ہوا، لیکن بہت ہی شدت کے ساتھ آپ نے اس کا اظہار کیا۔ یہ میں کم از کم یہ بات میں کہنا چاہوں گا، اور یہ میری ایک بات یہ تھی کہ آپ نے پہلا جو مجموعہ آپ کا آیا تھا غالباً 1983 میں چھپا تھا، دوسرا مجموعہ جو آپ نے چھپوایا ہے کافی عرصے کے بعد لیمپ جلانے والے، اور میں جو بطور پڑھنے والے کے طور پر میں بہت دنوں سے میں اپنے وہ تمام لوگ جو مجھ سے سینئر ہیں اور جو لکھا کرتے تھے ان کو دیکھتا رہتا تھا، تو ہم لوگوں نے کبھی بات بھی کرتے تھے کہ بہت دنوں سے صدیق عالم نظر نہیں آ رہے، آپ کا بہت لمبا وقفہ ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 7-8-10 سال تک تو تقریباً آپ نہیں افسانے میں نظر آئے۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد آپ پھر دوبارہ آتے ہیں، اور پھر ایک نئے تمدراق کے ساتھ میں، نئے جوش، نئے ولولے کے ساتھ میں، بلکہ ایک پورا نیا لہجہ لے کر کے آپ آئے ہیں۔ تو یہ جو خاموشی کا وقفہ تھا آپ کا، مطلب یہ کیا، مطلب ایک طرح سے
سیلف انٹرسپیکشن کا مرحلہ تھا. نہیں آپ فورس نہیں کر سکتے. دیکھیے تخلیق ایسی چیز ہے اب آپ کبھی فورس نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم آج صبح اٹھیں گے بیٹھیں گے اور ایک صفحہ لکھ ڈالیں گے. ایک بار جان اسٹینبیک کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا. لمبے عرصے تک تو اس نے تہیہ کیا کہ ہر روز میں ایک صفحہ لکھوں گا, لیکن وہ نہیں لکھ سکا. آپ 10 سال آپ کہہ رہے ہیں, میں نے ایک افسانہ لکھا تھا تقریباً 20 سال ہو گیا ہے, نام اس کو عنوان بھی طے ہے, دانش امراؤ کی موت. ابھی وہ 80% لکھنے کے بعد اب 20 سال سے میں اسے ختم نہیں کر پا رہا. آپ خاموشی کی بات کریں, وہ بھی ایک خاموشی ہے, افسانے کے درمیان کی خاموشی ہے. اب وہ 20% ہم کب لکھیں گے مجھے پتہ نہیں ہے. حالانکہ بہت ڈیلیوری نہیں ہو سکتی, فرسٹ ڈیٹ کبھی کوئی سیزرین نہیں ہو سکتا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, ورنہ پھر وہ صاحب ایسا ہے کہ آپ اور خالد جاوید اس وقت 2 ایسے افسانہ نگار ہیں ہمارے یہاں جو ایک حلقے کے لیے بہت معطوب ہیں. اور معطوب ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نے جو ہمارے یہاں حقیقت پسندی کا فکشن ہے اس کے طرز سے اور اس کی روایت سے ایک الگ ہٹ کے اور ایک ایسا نیریٹو, ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیا ہے جو باہر کی دنیا سے, مانوس دنیا سے, ٹھوس اور محسوس دنیا سے ایک مناسبت تو رکھتا ہے, اس سے ایک اس کو ایک ریفرنس کے طور پہ تو لاتا ہے, لیکن پھر اس سے دور چلا جاتا ہے, اس سے ماورا جاتا ہے. اور اس میں جو معاملات ہیں وہ بالکل کہیں تو ایبسٹریکشن کی طرف جاتے ہیں اور کہیں ان کے یہاں جو شکلیں ہیں وہ ایک دوسرے میں گٹمٹ نظر آتی ہیں, آوازیں اور صورتحال اور ساری چیزیں. تو ایک تو یہ صورت ہے. تو اس میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جدیدیت کے زمانے میں ایک ہمارے یہاں علامتی کہانی کے نام سے ایک چیز پیدا ہوئی تھی اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا, اور اس میں بہت حقیقت بھی ہے کہ وہ ایک جبری قسم کی ایک چیز تھی جو ایک شکل سامنے آئی تھی فکشن کی. تو اس میں بیشتر لوگوں نے کچھ ایسا لکھا جو شاید جس پر وہ خود یقین نہیں رکھتے تھے. تو اس نے ہمارے یہاں فکشن کی جو پوری ایک بنیادی جو اس کا دھارا تھا اس میں ایسا شگاف ڈالا کہ اس میں ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سے قاری جو پڑھنے والے تھے فکشن کے وہ فکشن سے دور ہو گئے اور یہ سمجھا گیا کہ اس میں معنی کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو باہر کی دنیا سے, مانوس دنیا سے کسی قسم کا کوئی ربط اس کا ہو یا کسی طرح کسی بھی سطح پر اس کی مناسبت ہو. تو آپ کے یہاں جو فکشن نظر آتا ہے وہ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس فکشن سے جسے علامتی کہانی جسے ہم کا نام دیا گیا اس سے بالکل مختلف ہے. اس کے باوجود بھی کہ اس میں ہم اس کو ہر جگہ اس کو ہم یہ ٹھوس شکل میں نہیں دیکھ سکتے, نہ اس کے ہر نقطے پر یا اس کے ہر حصے پر ہاتھ رکھ کے دیکھ کر سکتے ہیں کہ اس کے ریفرنس پوائنٹس کہاں ہیں جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس فکشن سے آپ نے اپنے آپ کو کسی طرح سے غیر شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ کہیں الگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہاں دیکھیے, ادب میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, تحریک کا نام میں نہیں لوں گا کہ ترقی پسند جدیدیت, مابعد جدید, میوزیکلزم میں اس کی طرف نہیں آ رہا ہوں. میں تبدیلی کا ذکر کر رہا ہوں اس سینس میں کہ اگر کچھ چیزیں لکھی جا رہی ہے خاص وقت میں اور وہ اس چیز کی بہت پذیرائی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ فیشن کے طور پر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور قاری کے لیے یہ اس سیلاب کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں بہت سیریس اور سنسیئر لکھنے والوں نے انصاف کیا ہے. ایسی بات نہیں کہ آپ یہ قلم آپ اس کو رد کر دیں کسی بھی چیز کو. میں رومانٹک پیریڈ سے لے کر آج تک کی بات کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا دور نہیں گیا ہے کہ اس کی تمام چیزوں کا یہ قلم مسترد کر دیں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی نے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا پڑھنے والے چونکہ سائن پوسٹ کی بڑی ان کی تلاش رہتی ہے. ٹی وی سے چپک کر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے دماغ پہ زور نہیں دینا پڑتا, سب کچھ آپ کے سامنے لے آتا ہے. لیکن تخلیق کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یو ہیو آلسو ٹو پارٹیسپیٹ, آپ کو بھی اس میں شامل ہونا پڑتا ہے کریٹیو لیول پہ.
اور خاص طور پر جب سے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں ادب تھوڑا ایبسٹریکٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب وہ سپاٹ چیزیں آپ سامنے نہیں لا سکتے ہیں. تو اس دور میں جب لکھی، آپ جس جدیدیت کا آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت قاری کا خرقہ جو ہے اس سے الگ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں قاری جو ہے کچھ نہ کچھ، قاری کا 80% جو حصہ ہوتا ہے وہ ادب سے کچھ نہ کچھ پانا چاہتا ہے. اب پانے کے لیے اس کے پاس ادب میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. اگر وہ یہ سوچ کر بیٹھے کہ میں سے کوئی اخلاقی چیز پا لوں گا یا کسی سچائی کا نزول ہو جائے گا، تو یہ بہت مشکل ہے. پھر تو اسے کسی دوسری جگہ میں اس کی تلاش کرنی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ میں ادب میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو انالیسس کرنا بہت مشکل ہے اور بالکل بہت ڈیفیکلٹ ہے. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اس نے غلط کیا اور میں صحیح کر رہا ہوں، یا میں جو لکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور وہ لکھ رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا. اس کے اتنی پیچیدہ ہیں یہ باتیں کہ اس کو پوری طرح انالیسس کرنے کے لیے اس کے جو الگ کریں سب چیزوں کو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. ادب کا سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم میزر نہیں کر سکتے کہ 100 رن کر لیا سینچری ہو گیا. ادب کی ایک ہی چیز، ایک شخص اس کو آسمان پہ اٹھا دیتا ہے اور دوسری چیز کو جو اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اس کو گرائے ہوئے زمین پہ. یہ بھی اٹ از ویری ایزی. تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ادب میں جب تبدیلیاں آتی ہیں وہ بہت ساری فیکٹرز کے ساتھ آتی ہیں. جب تک آپ ان سارے فیکٹرز کی اچھی طرح سے جائزہ نہ لے لیں، آپ کچھ بات نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے قاری الگ ہٹ گیا، یا اس کی وجہ سے اگر قاری اس وقت الگ ہٹ گیا تو وہ قاری کیا واپس آ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی قاری کا وہی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی قاری کا مسئلہ وہی ہے. ایک وقت تھا کہ جب کہ وہ گلشن نندا عارضی رشید کو بے انتہا لوگ پڑھتے تھے تو وہ اچھا ادب تو کہلایا نہیں. اور آج اگر کچھ بڑے شاعر یا بڑے افسانہ نگار کو کم لوگ پڑھتے ہیں تو برا تو کہلاتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے فرحت صاحب. یہ ہم لوگ اپنا ججمنٹ نہ دے تو بہتر ہے. ایک بات جو ہمارے یہاں، کیونکہ ہم نے پچھلے جو تقریباً 150 سال سے شاعری میں آزادی کی لہر آئی ہوئی ہے. مطلب ورس لبرے انگریزی میں آیا، پھر فرانس میں وہ لہر 18ویں 19ویں صدی کے وسط سے لے کے، تو جس میں ساری جو بیرونی جو قید و بند تھے ان کو توڑنے کی، فریمز کو توڑنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. تو وہی سارا سلسلہ پھر پورے جو نئی شاعری مغرب میں شروع ہوئی ہے، فرانس میں شروع ہوئی ہے، تو وہ ہمارے نوادیات میں، سارے اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ان ساری زبانوں کے، ہندوستان کی ساری زبانوں کی شاعری اس سے متاثر ہوئی. اور جیسے ہندی میں جو چھند تھا وہ ٹوٹا، پھر وہ نثری نظم کی صورت اردو میں عام ہو گئی، اردو میں تبدیلیاں آئیں. اب جا کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آزادی اور پابندی دونوں ایبسولوٹ نہیں ہیں. مطلب آپ ایک فریم، جیسے غزل میں ہے کہ ایک فریم ہم بناتے ہیں، اس فریم کے اندر جتنے بھی امکانات یہاں زمین سے لے کے آسمان کے آگے تک اس کو، تو اس میں صرف یہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ ہاریزنٹلی پھیل رہے ہیں، ورٹیکلی بھی پھیل سکتے ہیں، اوپر اور نیچے دونوں. تو یا پھر آپ بہت زیادہ آزادی میں بھی پابند ہو سکتے ہیں. اب اس میں بھی آپ اپنا راستے سے بھٹک سکتے ہیں اور اس میں صرف ریپیٹیشنز کر سکتے ہیں، یا ایسی ایبسٹریکشنز جو معنی کا کوئی نظام ان سے ترتیب نہیں پاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، آزادی اور پابندی، دونوں ہی اب ہمارے سامنے اپنی اصل شکل میں آئی ہیں کہ یہ ریلیٹیوز ہیں، ریلیٹیو فارمز ہیں، اور ان کے کو کس طرح سے آپ اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اصل چیز ہے. دیکھیے، میں نے جب فریم کی بات کی تو ہم لوگ عام طور پر 2 ڈائمینشن بات کرتے ہیں، 2 ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں، لیکن شاعری میں کبھی بھی 2 ڈائمینشن کی شاعری نہیں ہو سکتی. اب اگر آپ غزل میں اگر آپ ایک محدود فریم کے اندر کام لکھ کر رہے ہیں تو اس میں بھی محدود وہ نہیں ہے، ایک 3rd ڈائمینشن ہے جو اس کو لامحدود کی طرف لے جاتا ہے. آپ کا دائرہ بھلے چاروں طرف گھرا ہوا ہے لیکن سامنے اور پیچھے کی طرف آپ کی پوری دنیا کھلی ہوئی. میں اس 3rd ڈائمینشن کی بات کر رہا ہوں جو کہ نثری نظم اور غزل کو ایک جگہ لے جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بہت عمدہ بات کہی آپ نے. یہ جو ہے، میں صدیق عالم صاحب کی جو کتاب نظموں کی اس وقت ایک کتاب چھپنے والی ہے
پتھر میں کھدی ہوئی کشتی، جب وہ کتاب سامنے آئے گی تو یقیناً جو آپ کی شاعری کی باتیں آپ نے ابھی شاعری کے تعلق سے کہیں سے دیکھا رحم صاحب، وہ فرحت احساس صاحب کے سوالات کے سلسلے میں وہی بات کر رہا ہوں جو فرحت صاحب نے کہا. جی بالکل وہی بات کہی ہے. آپ غزل کے اتنے اچھے شاعر فرحت احساس صاحب اور نثری نظم کے اتنے اچھے شاعر آپ ہیں، اور آپ دونوں ظاہر ہے کہ تخلیقی طور پہ جس اپنی تخلیقیت میں اپنی انتہا میں اپنے اندر جس طرح سے آپ شاعری کو محسوس کرتے ہیں وہ آپ کے یہاں اور فرحت احساس صاحب کے یہاں مختلف نہیں ہیں، ان کی اظہاری صورتیں الگ الگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی کتاب پتھر میں کھدی ہوئی کشتی جب پتھر میں کھدی ہوئی کشتی جب آئے گی تو یقیناً اردو پڑھنے والوں کو نثری نظم کا میرا اندازہ ہے، جو نظمیں میں نے آپ کی پڑھی ہیں، بہت رسائل میں آپ کی نظمیں چھپتی رہی ہیں، یقیناً آپ کی جو نظمیں ہیں ایک بالکل ایک نئی جہت کا اضافہ ہوگا. اور یہ اچھی بات ہے، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ مطلب یہ کہ وجدانی طور پہ نظمیں کہہ رہے ہیں، بلکہ بڑا شعوری عمل ہے اس میں آپ کا، آپ نے کافی غور و فکر کیا ہے، بلکہ شاعری کی جو مبادیات ہیں، بنیادی باتیں شاعری کی ہیں، ان پر آپ کی بہت گہری نگاہ ہے، اور زندگی کے بارے میں جو آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، یا جو زندگی کو آپ نے اس طرح دیکھا سمجھا ہے، اس کو جس طرح سے اپنی شاعری کا حصہ جز بناتے ہیں، یہ آپ کی اپنی تخلیقی قوت ہے، اپنی تخلیقی انفرادیت بھی ہے. اس میں ایک اور پہلو میں آخر میں ایک بات اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں چونکہ اردو میں ابھی بہت سے ذہن ہیں جو بہت پابند مشروط اور محدود ذہن ہیں، تو ان کے یہاں اردو نثری نظم ہے وہ اب بھی ایک خاص طرح کی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، جبکہ بہت سی زبانوں میں یہ چیز جو ہے وہ ایک عام طرز اظہار بن گئی ہے، بلکہ غالب طرز اظہار ہے. ابھی پاکستان میں بھی اس طرح کی بحثیں نظر آتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بحثوں سے تو بات نہیں بنتی نا، جب تک کوئی بہت طاقتور شعری اظہار صحیح بات سامنے نہیں آتا ہے، اس وقت تک اس کی جو صنف ہے کوئی وہ قائم نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی نثری نظم کے، اور اب ادھر پچھلے دنوں یہ خورشید اکرم صاحب کی جو اپنی پریت کے کارنے، تو اس میں بیشتر نظمیں جو ہیں وہ محبت کی نظمیں ہم کہتے ہیں ان کو، تو انہوں نے بہت گہرا اثر ڈالا ہے، اور ایک طرح سے میں ایک بات کہوں گا لگتا ہے کہ یہ شاعری جو ہے نثری نظم جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک بہت اچھا ایکسپوننٹ حاصل کیا ہے. اور جیسے آپ کی بہت سی نظمیں ہیں جو نعمان شوق ہیں اور اس طرح کے، اور ہمارے یہاں پہ میں وہ افضال احمد سید کا نام افضال صاحب ہیں، پاکستان میں افضال صاحب ہیں. حالانکہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو نثری نظموں کو کے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اہم نام ہے، لیکن میرے نزدیک بیشتر لوگ جو ہیں نثری نظم کے حوالے سے نہیں، اگر مشہور ہوتے ہیں چیزیں آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں افضال احمد سید جو ہیں نثری نظم کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے. حالانکہ وہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، جی کہیں ہیں، انہوں نے شاعری غزلوں میں جو باتیں نہیں آتی ہیں ان کی جو نثری نظموں میں تقریباً انہوں نے غزل کہنا چھوڑ دیا، اس کے بعد ایک وقت کے بعد. تو یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت اہم بات کہی کہ بہت بار ایک صنف کو اسٹیبلش ہونے میں کچھ نام کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جی یقیناً غزل کو آپ جہاں سے بھی پکڑ لیں، چاہے غالب سے پکڑیں، میر سے پکڑیں، کہیں سے پکڑیں، کچھ نام تو فیض وغیرہ سے ہوتے ہوئے اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. لیکن زبان کی ساخت ہے اصل میں. ہمارے یہاں جیسے ہندی میں مسئلہ ہے، ہندی میں جو کھڑی بولی ہے وہ کھڑی بولی، اس کا سارا محاورہ وہ جس طرح سے ہمارے پاس ہے، اردو کے والوں کے پاس ہے، وہ ہندی والوں کے ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آج بھی ہندی کی جو شاعری ہے وہ بہت حد تک مصنوعی لگتی ہے مجھے، اس لیے کہ وہاں پر زبان پوری فطری قوت کے ساتھ، مطلب کچھ مستثنیات ہمیں، جیسے مکتی بودھ ہے. اب مکتی بودھ نے جس طاقت کے ساتھ شاعری کی ہے، اس کے ہاں جو بہاؤ آتا ہے وہ آپ اس کو چاہے بحر بھی پیدا ہو جاتی ہے، ایک طرح کی آہنگ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے مسائل ہیں جو، لیکن چونکہ جب کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور وہ اسٹیبلش کر دیتی ہیں سندھ کو، پھر وہ ساری بحثیں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں اور اس سے ایک نیا امکان پیدا ہوتا ہے. تو آپ کی منتظر رہیں گے کہ آپ کی نثری نظموں کی نظم ہمارے کتاب سامنے آئے، پھر ایک نئی سوچ ایک طرح سے نگاہ ڈالی جائے اس سندھ پر،
اور آپ کی کہانی ہماری جو فکشن کی نئی روایت ہے اس کی بہت بڑا روشن اور تابندہ چہرہ ہے اس کا. آپ نے زحمت کی ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کی, ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے حوالے سے میں ممنون ہوں اپنے ادب کے بارے میں, فکشن کے بارے میں, شاعری کے بارے میں کچھ بات چیت کر سکیں. یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سب حضرات کا شکریہ.